بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج 15 اگست 2020 24 ذی الحجہ 1440 پر ایک ہجری۔ آج کی انگریزی تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کو بہت امپورٹنس حاصل ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں بہت سارے دن ایسے دیکھنے کو ملتی ہیں جنہیں غیر معمولی خصوصیات حاصل ہوتی ہیں، بہت اسپیشل ہوتی ہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے سال بھر میں 2 عید کے دن بہت خاص، بہت اسپیشل ہوتے ہیں، ویسے ہر ہندوستانی کے لیے سال بھر میں 2 دن بہت خاص ہوتے ہیں۔ مگر دونوں کی جو تاریخی حیثیت اور مرتبہ حاصل ہے وہ ہندوستان کی تاریخ میں کسی اور دن کو ہندوستانیوں کے اعتبار سے حاصل نہیں۔ عزیز ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے وہ 2 دن کون سے ہیں جنہیں یہ امتیاز ملا ہے؟ اس عظیم اجلاس میں، اس عظیم ہمارے اس کے 15 اگست کے یوم آزادی کے پروگرام میں انہی 2 دنوں میں سے ایک دن کے متعلق کچھ فائدے کی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ان 2 دنوں میں سے ایک دن ہے 15 اگست یعنی آج کی تاریخ، اور دوسرا ہے 26 جنوری کی 20 پر 6 تاریخ۔ بزرگوں اور دوستوں، آج 15 اگست ہے۔ یہی وہ تاریخ ہے جس میں ہمارا ملک دولت آزادی سے مالا مال ہوا۔ اسی تاریخ میں اس دھرتی کو، اس زمین کو اپنے گلے میں آزادی کا پر افتخار صحرا، نیکلس اور اس صفحہ ہستی کو اپنے ہاتھوں میں سورج کا خوشنما پروقار گجرا پہننے کا موقع ملا، اور باشندگان ہند کو، ہندوستان کے رہنے والوں کو غلامی کی توہین آمیز اور ذلت اور رسوائی سے لبریز زندگی سے نجات ملی۔ ہم مسلمانوں کا حق یہاں کے ذرے ذرے میں ہے۔ 1615 کی بات ہے، 1615 کی جیمز اول، انگلستان کا بادشاہ انگلینڈ کا، اپنا ایک سفیر سر تھامس رو کو جہانگیر کے دربار میں بھیجا۔ اس سے پہلے 1608 میں ایک انگریز کپتان ولیم ہاکنز بھی دونوں ممالک کے درمیان، دونوں ملکوں کے درمیان بزنس کے تعلقات قائم کرنے کے لیے ہندوستان آیا تھا، مگر پرتگالیوں کی مخالفت کی وجہ سے اسے ناکام واپس جانا پڑا۔ اس زمانے میں پرتگالیوں نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنے قدم جما لیے تھے۔ گوا وغیرہ کے اندر ان کے مضبوط قلعے تھے، ان کی بحری فوج سی کے حساب سے، سمندر کے حساب سے جو فوج تھی بہت طاقتور تھی، اس لیے مغل ان سے ٹکر لیتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ کیپٹن ولیم کا دورہ غیر سرکاری تھا، لیکن تھامس راؤ انگلستان سرکار کی طرف سے، باقاعدہ حکومت کی طرف سے سفیر بن کر آیا تھا، اس لیے جہانگیر نے اس کی بہت آؤ بھگت کی۔ تھامس راؤ ہندوستان کے اندر 4 سال رہا۔ اس کی جہاندیدہ نگاہوں نے بھانپ لیا کہ مغلیہ حکومت آپس کی جھنجٹوں میں گرفتار ہے، اور اگر انگریزوں نے ہمت کی تو وہ ان سے حکومت چھین سکتے ہیں۔ سر تھامس رو نے جہانگیر سے اپنے ہم وطنوں کے لیے بہت سی تجارتی رعایتیں حاصل کیں، اور اس نے انہی رعایتوں سے فائدہ اٹھا کر ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ ایک واقعہ اور سچی حقیقت ہے کہ انگریز قوم مسلمانوں کی ازلی دشمن رہی ہے۔ ان کا ہر لمحہ اسلامی دشمنی میں گزرتا ہے۔ ہر وقت ان کو یہ فکر رہتی ہے موقع ملے اور امت مسلمہ کو ایک دم سے نگل جائے۔ چنانچہ انتہائی عیارانہ چالوں اور مکارانہ طریقوں سے تجارت کے مرکز ایسٹ انڈیا کمپنی کو دھیرے ذرا کر کے ہتھیاروں کا خانہ، اسلحہ خانہ بنا دیا گیا۔ بم، بارود اور جنگ کے دیگر آلات اور جنگ میں کام آنے والے سامانوں سے بھر دیا گیا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ تجارت کے سامان وہاں ہیں، لیکن نہیں، ہم سے لڑنے کے لیے، ہم سے ہندوستان چھیننے کے لیے وہاں پر ہتھیار جمع ہو رہے تھے۔ ہندوستان سے وہ تجارت کے سامان لے جاتے تھے اور لوگوں کو یقین کراتے تھے کہ جب تک ملک کا مسئلہ تجارت درست نہ ہوگا، معاشی نظام ترقی نہیں کرے گا، اس وقت تک صحیح معنوں میں باشندگان ہند ترقی نہیں کر سکیں گے، یہاں کے رہنے والے چین و سکون کا سانس نہیں لے سکتے۔ ہندوستانی حکمرانوں نے بھی بھروسہ سے کام لیا، مگر یہی بھروسہ
غلط آدمی پر غلط جگہ پر بھروسہ، یہی اعتماد ان کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ جب انگریز باضابطہ مسلح ہو گیا، سارے ہتھیار اس کے پاس جمع ہو گئے، انگلینڈ سے لا کر وہ جمع کر لیا چھپے چھپے، اس نے اپنی فوجی طاقت ایک حد تک مہیا کر لی، تو اب وہ ہندوستانی حکمرانوں کے خلاف برسر پیکار ہو گیا، یہاں کی سرزمین پر قبضہ جمانا شروع کر دیا، جگہ جگہ ان کی حکومتیں قائم ہونے لگی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہندوستان میں، بلکہ ہندوستان کو آزاد کرنے میں، اس قدر خوبصورت بنانے میں مسلمانوں کا کتنا حصہ تھا، مگر آج اس کا الٹا ہو گیا ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ جو شروع سے آخر تک محنت کیا، اس کا بھولے سے نام تک بھی لینا کسی کو گوارا نہیں۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ شاعر نے اس شعر کے اندر یہ کہا ہے، آج ہندوستان کے لوگ اس قدر الٹے دماغ کے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے سمجھداری کا نام بے وقوفی اور جنون کا نام بے وقوفی اور بے وقوفی کا نام سمجھدار رکھ دیا ہے۔ آج ہندوستان میں کچھ اسی قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جو تخریب کاری، انتہا پسندی، قانون شکنی کرتا ہے، اس کو دیش بھکتی، وطن پرستی کا نام دیتے ہیں۔ چند ہزار لوگوں کو کسی مذہب اور ملت کے خلاف جمع کر لیا جائے اور نعرے بازی کی جائے، اشتعال انگیز تقریریں کی جائیں، عقیدہ اور نظریے کی بات کر کے قانون کی دھجیاں اڑا دی جائیں، عدلیہ اور انتظامیہ کی کوٹ وغیرہ کی کسی بات یا کسی حکم کے ماننے سے انکار کر دیا جائے، پابندیوں کو توڑ دیا جائے، تہذیب و تمدن اور اخلاق و مروت، انسانیت و شرافت کا گلا گھونٹ دیا جائے، تو وہ سب سے بڑے دیش بھکت، وطن دوست، قوم کے لیڈر، ملک کے رہنما کے درجے حاصل کر لیں گے۔ اور اگر کسی نے سنجیدگی اور متانت کی باتیں کی، تخریب کاری اور قانون شکنی کی مذمت کی، سیکولرزم اور قومی یکتا کا نام لیا، مسلمانان ہند کی وطن پرستی اور ملک سے وفاداری کا اعتراف کیا، فسادات میں ہلاک و برباد ہونے والے معصوم مسلمانوں پر آنسو بہایا، ملک کی اتحاد اور سلامتی کی فکر کی، تو اسے آج سب سے بڑا وطن دشمن اور غدار قوم کہتے ہیں۔ اب ہم کو کچھ کرنا ہے، بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے، صرف عظمت رفتہ کو دہرانے اور اپنے اسلاف کے کارناموں کو بیان کرنے اور زبانی دعووں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ وقت اور حالات ہم سے عملی طور پر مطالبہ کرتے ہیں، تاریخ ہم سے اسلام کے سپوتوں، جوان مردوں، مجاہدوں، حوصلہ مندوں، اولو العزموں کے اعمال و کردار اور اخلاق کا تقاضا کرتی ہے۔ آج ہم کو خالد بن ولید، ابو عبیدہ، عمرو بن العاص، نعمان بن مقری، مثنى بن حارث، ان جیسے جانبازوں کا، سلطان صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر کی مجاہدانہ داستوں کے دہرانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ صرف ان کی تاریخوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ عملی طور پر ہم کو کر کے دکھانا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے آزاد ہندوستان کے 50 سالہ مصائب اور آلام، مشکلات، فسادات سے لبریز ماحول سے کچھ سبق حاصل نہیں کیا۔ اب ہندوستان کو آزاد ہوئے 70 پر 4 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج تک ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، نہ اس کی کوشش کی۔ اس وقت تو ہم 5 کروڑ تھے، لیکن آج تو کئی 25-30 کروڑ ہیں۔ یہ افرادی قوت تعداد میں بہترین اضافہ ہے، مگر ہم تعلیمی میدان میں، اقتصادی میدان میں، عملی اور اخلاقی میدان میں اور جماعتی اعتبار سے بہت بچھڑ گئے، بہت پیچھے ہیں۔ نہ ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق کی روح پیدا ہوئی، نہ ہی ہم نے اپنے آپ کو اسلامی رنگ و روپ میں ڈھالا۔ ہم آہستہ آہستہ قرآن اور حدیث سے دور ہوتے گئے۔ مشرکانہ رسوم اور عادات، غیر اسلامی رواج، البتہ ہم میں وہ پیدا ہوتے ہوئے آئے۔ تلک اور جہیز کے دل دادا، اسلامی تہذیب و تمدن کو بالائے طاق رکھ کر مغربی، غیر اسلامی اور ہندو تہذیب کو اختیار کیا، بلکہ اس پر فخر کرتے ہیں، اپنے کو تجدد پسند روشن خیال کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، دینی تعلیم حاصل کرنا اور اسلامی رہن سہن اپنانے کو رجعت پسندی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ارے یاد رکھو، اسلامی عقیدہ اور ایمان کی روشنی میں یہ حقیقت سب جانتے ہیں کہ خدا کی نصرت اور خدا کی مدد، رحمت اور برکت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اسلام کی سائے میں رہ کر اپنے دن اور رات بسر کرتے ہیں، مادی اور ظاہری وسائل کو اختیار کرتے ہیں، دنیا کے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، سلاح و ہتھیار سے آراستہ ہوتے ہیں، دولت اور ثروت کو استعمال کرتے ہیں، مگر ان کا اصل اعتماد، بنیادی توکل
اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، وہ ہر حال میں قضائے الہی اور منشأ حق پر چلتے ہیں۔ آج کا مسلمان ایسے نازک حالات سے دوچار ہے، ایک ایسے چوراہے پر کھڑا ہوا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے ایک طرف آگ کی گہری خندق، دوسری جانب لرزتا سمٹتا نفرت انگیز ماحول، اس کے ایک طرف خون کی سرخ لکیر اور زوردار جھگڑوں میں اٹھتا ہوا تعفن، تو دوسری طرف تعصب کی لو میں جلتی ہوئی انسانیت اور ان پر منڈلاتے ہوئے حریص اور لالچی گدھ۔ عید سعید کی بے پناہ مسرتوں میں ڈوبے ہوئے ذبح کر دیے جاتے ہیں، ہمارے بچے لاشوں کو دفن کر کے بو دیے جاتے ہیں، ان پر سرسوں کے کھیت سروں کے نیزوں اچھال کر اجاڑ دیا جاتا ہے، ہمارا سہاگ ممتا کی آغوش سے معصوم بچے کو فصیل سے ٹکرا کر خشک کر دیے جاتے ہیں، ہمارے انسو املاک و جائیداد میں پیٹرول ڈال کر انہیں تباہ کر کے تماشا دیکھتے ہیں، ہماری بے بسی مقدس سیتاؤں پر دست درازی کر کے امتحان لیا جاتا ہے، ہماری عزت کا حرمت و ناموس پر حملہ کر کے چیلنج کرتے ہیں، ہماری حمیت کو پاکیزہ مقامات پر صنم پرستی کی دعوت دے کر، قرآن اور حدیث کی عظمت کو تار تار کر کے، ہمارے قانون میں مداخلت کر کے، کوثر و تسنیم میں ڈھلے ہوئے کردار سے کھلواڑ کر کے آزمایا جاتا ہے ہمارے صبر کو، ہمارے ایمان کو۔ مگر آج اس ننگی بربریت کے باوجود جس تحمل اور صبر سے مسلمان کام لے رہا ہے، جس قوت برداشت کا وہ اظہار کر رہا ہے، یہ ان کی فکری پرواز اور دور اندیشی کا ثبوت ہے، اس لیے کہ اسے محبت ہے ملک سے، حقوق سے، آئین اور جمہوریت سے، اور سب سے بڑی بات انسانیت سے اسے محبت ہے۔ آج بھی ہم مسلمانوں سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ ان مٹھی بھر جن سر پھرے انسانوں کو جمہوریت کا سبق یاد دلائیں، یاد دہانی کرائیں، انہیں بتائیں کہ جمہوریت کا یہی تقاضا ہے کہ انسان سے محبت کرے، عداوت اور نفرت اس کے لیے سم میں قاتل ہے۔ انسانیت کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہمیں دیا ہے، اس کے لیے ماحول پیدا کریں، صبر اور تحمل سے کام لیں، نافرمانیوں بدکاریوں کا سدباب کریں، عملاً ہم یہ جتا دیں کہ ہمارا وجود پوری انسانیت کے لیے ضروری ہے، ہر انسان یہ سوچنے لگے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان کا وجود ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم اپنی کوتاہیوں پر بھی نظر کریں، کہاں ہماری قیادت کا خلا، کہاں تعلیم میں نقص، کہاں زندگی افراتفری کا شکار، کہاں معاشیات کی کمی، کہاں خلوص جد جہد کا فقدان۔ اس یوم جمہوریہ کے موقع پر برادران وطن کو بھی بتلا دیں کہ ہم انسانیت کے پیغمبر ہیں، ہماری دعوت پوری نوع بشری کی اصلاح و فلاح ہے، ہم سینے سے جدا کرنے والے انسان نہیں، ہم سینے سے لگانے والے ہیں۔ خیر، تاریخ کو بھی تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہوئے جائیں۔ 1850 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریز حاکموں کی نگاہوں میں سب سے زیادہ معتوب علماء کرام کی جماعت تھی، یہاں تک کہ مولویت بغاوت کے ہم معنی قرار دے دی گئی تھی۔ ہر وہ شخص جو مولویانہ وضع رکھتا تھا وہ مشتبہ ہی نہیں بلکہ مجرم سمجھا جاتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جانب سے یہ حکم صادر کر دیا گیا تھا کہ جو داڑھی اور لمبے کرتے والا ملے اسے تخت دار پر چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ پورے ملک میں 15 دنوں تک اسی طرح لوگوں کی قتل اور پھانسی کا سلسلہ جاری رہا۔ تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء تھے۔ ایک انگریز کی شہادت ہے، صرف دہلی میں 500 علماء کرام کو تخت دار پر لٹکایا گیا۔ اس ظلم اور تشدد کے باوجود علماء کرام کا جذبہ حریت فنا نہیں ہوا، انہوں نے کسی نہ کسی طرح ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1860 پر 1 تک امبالہ، راج محل اور مالدہ میں 5 بڑے سنگین مقدمے چلائے گئے۔ انصاف پسند مزاج مورخین ہسٹری لکھنے والے لکھتے ہیں، سلطان ٹیپو کی بے مثال مذہبی رواداری، انصاف پسندی کا اعتراف کرتے ہوئے ان لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ پہلا باشعور بیدار ذہن حکمران تھا جس نے محسوس کیا کہ انگریز اس ملک کے عوام اور آزادی کے اصل دشمن ہیں۔ اس نے آزادی وطن کی تحریکوں کو راہ دکھائی۔ دیکھیے، ہندوستان ٹائمز میں اس کے بارے میں بہت تفصیلی آرٹیکل شائع ہوئے ہیں۔ 90 کی دہائی میں RSS نے ٹیپو سلطان کے خلاف بہت شور مچایا، آج بھی وہ مچا رہے ہیں۔ اس کے 7 روزہ ترجمان 5 جنیہ اور آرگنائزر نے جھوٹے الزامات پر مبنی تحریریں شائع کی۔ جب تنازع بڑھا تو فیصلے کے لیے RSS BJP لیڈر اور آرگنائزر کے سابق ایڈیٹر
KR ملکانی کو منتخب کیا گیا تھا۔ ملکانی صاحب کا فیصلہ تھا کہ ٹیپو سلطان نے غلامی اور بے عزتی پر موت کو ترجیح دی۔ اگر وہ چاہتا تو انگریزوں کے سامنے سر جھکا کر ایک حکمران کی حیثیت سے رہ سکتا تھا۔ 18ویں صدی کے حکمرانوں میں وہ تنہا ایسا فرد ہے جو غیر ملکی طاقت سے جنگ کرتا ہوا شہید ہوا، اور آج آزاد ہندوستان کے شہری اس شیر کو سلام کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ حضرات گرامی، جنگ آزادی ہند کی تحریک سے وابستہ مسلمان مجاہدین کی مختلف مرحلوں میں بہت سے اسماء گرامی، بہت سے نام آتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات پر روز روشن کی طرح آج بھی وہ ظاہر ہیں جو ان فرنگیوں سے سینہ سپر نظر آتے ہیں۔ مجاہدین کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے۔ لمبی چوڑی فہرست کو گنانے کے لیے کافی وقت چاہیے۔ میں جب سے پریشان ہوں کہ پوری تاریخ اگر میں بیان کرنا شروع کروں، ساری باتیں تفصیل سے رکھنا شروع کروں تو کتنے سارے گھنٹے لگ جائیں گے۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں بے جوڑ ہی کیوں نہ صحیح ضروری باتیں تک بتاتا چلوں۔ لمبی چوڑی فہرست کو گنانے کے لیے کافی وقت چاہیے، تو کچھ مسلمان جابازوں اور آزادی ہند کے کچھ علم برداروں کے نام اس طرح سے ہیں: حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی، مولانا محمد میاں دیوبندی، مولانا نور الدین بہاری، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا عبد الماجد دیوبندی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا ظفر الملک علوی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا شاہد فاخری، اور اس جیسے سینکڑوں بلکہ ہزاروں نام ہیں۔ حضرات، آج جب کسی بھی سیاسی مجلس میں مجاہدین آزادی ہند کا تذکرہ ہوتا، فریڈم فائٹرز کا نام لیا جاتا، تو مہاتما گاندھی اور سبھاش چندر بوس اور پنڈت جواہر لال نہرو جیسے لوگوں کا ذکر تو ہوتا ہے، مگر بھولے سے بھی کوئی مقرر یا دانشور مسلمان مجاہدین کے نام نہیں لیتا، اور نہ ان کے کارناموں کو گناتا، نہ انہیں بیان کرتا ہے۔ حالانکہ بقول مولانا انظر شاہ مسعودی، مہاتما گاندھی کو مہاتما بنانے والے ہم یعنی مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مہاتما جی کا عوامی تعارف اور شہرت علی برادران کی کوشش کی رہین منت ہے۔ اسی طرح مولانا موصوفی کے قول کے مطابق سبھاش چندر بوس نے ملک سے باہر جس جنگ آزادی کا نقشہ بنایا، وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی تحریک کے تصورات پر ایک عمارت تھی، مگر سبھاش چندر بوس کو نیتا جی بنا کر ہندوستان کی جنگ آزادی کا روح رواں قرار دیا گیا، جبکہ حضرت شیخ الہند کو اور آپ کی تحریک کو بھول بھلیوں کی گورکھ دھندوں میں الجھا دیا۔ یہ حقیقت بھی آپ کے ذہنوں میں ہو کہ سب سے پہلے جس شخص نے آزادی کامل یعنی پوری آزادی کا ریزولیشن پیش کیا وہ مسلمان ہی تھے، سید فضل الحسن حسرت موہانی تھے۔ اور کس ماحول میں؟ جبکہ کانگریس کے سیشن میں بڑے بڑے مہاتما حسرت موہانی کے اس اقدام پر کانپ اٹھے تھے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ڈر رہے تھے انگریزوں سے؟ سال ہا سال تک کانگریس مکمل آزادی کے مطالبے کے قریب تک بھی نہیں آئی تھی۔ یہ مسلمانوں ہی کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے جماعت کو آزادی کی لڑائی میں جرأت آزما بنایا تھا۔ علماء کرام نے مشترک لیڈر یعنی کامن مشترک پلیٹ فارم کو مشترک تحریک کی بنیاد قرار دیا، جس علماء نے یہ چاہا کہ ہم تو لڑتے ہی ہیں، 100 سال تک لڑنے والوں میں انگریزوں کے ساتھ پرتگالیوں کے ساتھ لڑنے والوں میں صرف اور صرف مسلمانوں کا نام آتا ہے، کسی اور مذہب والے غیر مسلم وطنی بھائیوں کا نام آتا بھی نہیں۔ مولانا شیخ الہند نے نوجوان بیرسٹر موہن داس کرم چند گاندھی کا نام مشترک لیڈر کی حیثیت سے پیش کیا، اور جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں صدر مولانا عبد الباری فرنگی محلی نے اعلان کیا، جیسا کہ ابھی میں نے کہا، کہ مسٹر گاندھی کو مہاتما گاندھی کے نام سے پکارا جائے۔ علماء کرام کے اس فیصلے کے مطابق برسوں تک گاندھی جی کے پورے ملک میں دورے کی کفالت صرف مسلمانوں کے فنڈ سے ہوتی تھی، اور نہ صرف یہ بلکہ علماء کرام مسلمانان ہند اور جمعیت علماء ہند نے ہر جگہ جدوجہد آزادی کے تابندہ نقوش چھوڑے ہیں۔ یہاں آپس میں ایک دوسرے سے محبت تھی، سب مل کر ایک ساتھ کھڑے ہو کر
हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे थे, सब ने मिलकर खून दिया। हाँ, ये अलग बात है कि पौना हिस्सा मुसलमानों ने तो पाव हिस्सा गैरों ने दिया है, मगर आपस में मोहब्बत थी, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ वो ज़िंदगी गुजारते थे। यहाँ तारीख़ के अंदर लिखा है, नाना साहब गैर हैं तो उनका मुशीर ख़ास अजीमुल्ला मुसलमान, झांसी की रानी गैर तो उसने अपना पूरा का पूरा तोप खाना, पूरा हथियार, पूरा का पूरा उसका कंट्रोल मुसलमान तोपचियों को दे रखा था। बहादुर शाह का पूरा खजाना और पुलिस डिपार्टमेंट हिंदुओं के हाथों में था। इसलिए इसमें ज़रा भी शुबा नहीं कि हिंदू मुसलमानों में 1850 बरसात में कोई बाहमी इत्तिहाद व इत्तिफाक न था। यकीनन था, दोनों की यही ख्वाहिश और कोशिश थी कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हो। हिंदुस्तान की कोई अक़लियत आज महफूज नहीं, सिख हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, एक कौम अपना मुकम्मल कब्ज़ा हर कौम के तशख़्ख़ुस को तबाह करके लाना चाहती है। इसलिए आप जान लें, हम मुसलमानों ने भी 1000 बरस तक इस मुल्क में हुकूमत की थी, और कल जो हमने हुकूमत की थी वो वोट की भीख से नहीं की थी। आज का राजा कल की प्रजा बन सकता है, आज की प्रजा कल की राजा बन सकती है, मगर मुसलमानों ने हुकूमत की थी, वो भीख मांग कर नहीं की थी, रोनते हुए की थी, आए तो फतह करते हुए आए थे। मेरे भाइयों, आप गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो, इस्लाम ने दूसरों के साथ रवादारी सिखाया है। 1000 बरस हुकूमत की मुसलमानों ने, मगर कभी कोई हिंदुओं के खिलाफ, गैरों के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया। अब पूरी तारीख देख लें, कहीं भी कोई नारा नहीं है। तुमको हुकूमत मिली, ये 40-50 साल या 60-70 साल क्या हो गए, तुमने इतनी इसके अंदर भीख मांग कर ली हुई इस हुकूमत पर, तुमको इस कदर नाज, इस कदर अकड़ के तुम हमारे खिलाफ, तुम दूसरों के खिलाफ नाराबाजी करते हो। इस्लाम की रवादारी, ईमानदारी की मिसालें देखो। मुसलमानों ने कभी ये नारा लगाया? क्यों नहीं लगाया? मुसलमानों के पास एक तारीख है, मुसलमानों के पास एक आसमानी मजहब है, मुसलमानों के पास एक आसमानी कानून है, मुसलमानों के पास अर्श की पार्लियामेंट से आया हुआ निज़ाम हयात है, मुसलमानों के पास गुंबद खजरा के मकीन का दिया हुआ अतिया और नियामत गैर मुतरक़्क़बा निज़ाम कुरान करीम है। उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया, एक शेर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पाबंद किया कि किसी भी कौम को डैमेज मत करो, किसी भी कौम की इबादत गाह बर्बाद मत करो। किसी कौम पर जब फतहमंदी के झंडे गाड़ लो तो उसके बाल बच्चों और उसके मजहब की हिफाजत करो। हमने हिफाजत हर दौर में की। आज मुस्लिम पर्सन अल्लाह तबाह हो रहा है। कल औरंगज़ेब के ज़माने में जिस औरंगज़ेब को लोग बड़ा फ़िरका परस्त कहते हैं, झूठ बकते हैं, यही काशी की धरती थी, काशी की ज़मीन थी। आज जिस काशी के बारे में लोग केसों के सिलसिले में बात करते हैं, काशी की धरती पर औरंगज़ेब की हुकूमत का एक शहर का कोतवाल मोहम्मद इब्राहिम नाम का, जो उस ज़माने के एतबार से कलेक्टर कमिश्नर का मर्तबा रखता था, काशी का पंडित रामलाल और रामलाल की खूबसूरत बेटी शकुंतला देवी थी। मैं आपको 2 अहम तारीख़ी क़िस्से सुनाकर अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने बेजोड़ कुछ बातें कहने के बाद मैं यहाँ आ गया, इस कहानी को कहकर, इस हकीकी तारीख़ी वाक़यात को कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँ। शकुंतला देवी गंगा नदी से स्नान करके, गुस्ल करके बाहर निकल कर बाहर जा रही थी। अय्याश कोतवाल की निगाह, ख़राब किस्म का फिस्क व फुजूर में मुब्तला उस कोतवाल, उस कमिश्नर मोहम्मद इब्राहिम की निगाह उस पर पड़ी। उसके बाप को बुलाया, कहा अपनी बेटी का डोला एक हफ्ते के अंदर मेरी अय्याशियों की दहलीज पर सजा कर रख दो। इसको खूबसूरती के साथ पूरी तरह संवार कर मेरे औरतों की जो जगह है वहाँ ले आकर इसको छोड़ देना। ये आज से मेरी हुई, वरना तुम्हारे घर में आग लगा दी जाएगी। आकर के उसने अपने बाल बच्चों से कहना सुनना शुरू किया। पूरे घर के अंदर रोना पीटना शुरू हो गया। बेटी बड़ी समझदार थी शकुंतला देवी। उसने अपने बाप से कहा कि शहर कोतवाल से 1 महीने की मोहलत मांग लो। आप जाकर उससे कहो मेरी एक ही बेटी है, मैं उसका डोला सजाने के लिए कुछ अच्छे कपड़े लेना चाहता हूँ, कुछ अच्छे जेवरात के साथ माला माल करके अपनी बेटी को आपके घर पहुँचाना चाहता हूँ। पंडित रामलाल ने शहर कोतवाल के सामने जब ये दरखास्त रखी तो उसने कहा कि जाओ, तुम बहुत होशियार आदमी हो, ऐसे ही समझ जाना चाहिए बात को। हमने तुम्हें 1 महीने का टाइम दे दिया, 1 हफ्ता नहीं 1 महीने का टाइम दे दिया।
آپ یہ دیکھیں ہندوستان کے قانون میں مسلم پرسن اللہ کی جو ضمانت دی گئی تھی وہ اب آپ دیکھیں، اب قصے کے اندر میں بتاؤں گا، آپ اس کو نوٹ کریں. آج حکومت والے ہندوستان کے قانون کو توڑ توڑ کر مسلمانوں کے دل مجروح کرتے ہیں، اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کا کیریکٹر ہے. جس زمانے میں ہماری حکومت تھی ہم نے ہندو پرسن اللہ کیسے بچایا تھا اس کو سنیں، اور وہ ہے ہمارا کیریکٹر. شکنتلا دیوی جو لڑکی ہے وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ابا 2 منٹ چپ ہو جائیے، بات سنیے، مجھے ابھی بہت کام کرنا ہے. وہ اپنے باپ سے کہنے لگی مجھے 20 دن کا ٹائم دیجئے، میں ڈولا اٹھنے سے 10 دن پہلے گھر آ جاؤں گی، میری نیت پر اعتبار کیجئے. مغل شہزادوں کا لباس، مغلیہ سلطنت تھی، مغل شہزادوں کا ایک خاص لباس قیمتی تھا، وہ بنارس کے بازاروں میں بکتا تھا. مجھے ایک جوڑا لباس مغل شہزادوں کا خرید کر لا دیجئے. بیٹی نے کہا ٹھیک، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا ہماری حفاظت فرمائے گا. لڑکی اس مغل شہنشاہوں کی، مغل شہزادوں کا وہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئی. مغل شہزادوں کے لباس کے ساتھ لڑکے کی شکل، ایک مرد بنے کی شکل اختیار کی. مسلسل دہلی کی طرف اس کا گھوڑا دوڑتا رہا. جس دن اس نے دہلی کا سورج دیکھا وہ جمعے کا دن تھا. اس نے یہ سن رکھا تھا کہ ہندوستان کے سوامی، ہندوستان کے مہاراج، شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جمعے کی نماز مسجد شاہ جہانی میں پڑھ کر جب نکلتے ہیں، مسجد کی سیڑھیوں پر آتے ہیں تو جمعے کے دن سارے فریادی اپنی اپنی فریاد لے کر پرچوں میں لکھ کر مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اپنے بادشاہ کے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں. اس زمانے کی طرح نہیں کہ منو دے دو، آپ کی درخواست لکھ کر دے دو اور وہ فوراً دوسرے ہی منٹ کچرے کے ڈبے میں چلے جائے، آگ جلانے میں کام آ جائے، ایسا نہیں. جب وہ لڑکی پہنچی تو جامع مسجد کی سب سیڑھیاں بھر چکی تھی، بہت ساری سیڑھیاں لیکن سب بھر چکی تھی. سب سے نچلا زینہ، سب سے آخری سیڑھی اس کو ملا. لڑکے کی شکل میں وہ بھی اپنے فریاد لے کر کھڑی ہو جاتی ہے. بادشاہ مسجد سے نکل رہا ہے. ہٹو بچوں کی بھیڑ میں وہ لوگوں کی فریادیں پڑتا تھا، اور رونے والے آتے تھے اور روتے ہوئے آتے تھے. انصاف پا کر ہنستے ہوئے اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے. کھڑے کھڑے جن کا فیصلہ کھڑے کھڑے ہو سکتا تھا وہیں پر وہ فیصلہ کر دیتے تھے، انصاف کا فیصلہ کرتے تھے. جب اورنگزیب عالمگیر نے سب سے نچلے سیڑھی پر قدم رکھا اور ایک مغل شہزادے نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنی چٹھی پیش کی تو اورنگزیب نے دیکھا. دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے کندھے سے چادر اتاری، ایک رومال چادر اتاری، اسے اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا. اس چادر کے ساتھ اس مغل شہزادے کے ہاتھ سے آپ نے وہ خط لیا. مغل شہزادہ رو پڑا، کہا مہاراج آپ نے سب کے خط سیدھے ننگے ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر لیے، پر سب کو عزت بخشی، مجھے کیوں ایسا؟ میرے اندر کون سی خرابی تھی کہ میرے ہاتھ سے ہاتھ نہ ملا کر میرے اور اپنے ہاتھ کے بیچ ایک کپڑے کو پردہ بنا کر آپ نے مجھ سے خط لیا؟ مہاراج نے نگاہ اٹھائی اور پھر بھارت کا سوامی پکار اٹھا کہ اورنگزیب تجھ سے تیرا خط لے لیتا، تو عورت ہے اور میرے لیے نامحرم ہے. میرا مذہب اسلام اجازت نہیں دیتا کہ تیرے بدن کو، تیرے ہاتھ کو ٹچ کیا جائے، اس لیے تجھے انصاف دینے کے لیے میں نے اپنے ہاتھ پر یہ پردہ لگایا ہے. اورنگزیب کا انصاف دیکھیے. اورنگزیب نے فرمایا اس برہمن زادی کا انصاف اورنگزیب کے محل میں ہوگا. لڑکی گھر پہنچائی گئی. آپ نے اس کی ساری فریاد سنی. 3 روز تک دلی میں مستقل آرام کروا کر پھر ہر چوکی پر تازہ گھوڑے، تازہ سپاہی آپ نے فراہم کیے. فرمایا بیٹی تم بنارس جاؤ، تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا. لڑکی نے کہا کہ وہ انصاف مجھے بھی تو سنا دیجئے مہاراج، میں اپنے باپ کو کیا پیغام دوں گی؟ لڑکی سے اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا جا کے پنڈت رام لال سے کہہ دینا کہ بھارت کے سوامی نے فرمان جاری کیا ہے، جس تاریخ کو میرے شہر کوتوال نے تیری لڑکی کا ڈولا اپنی عیاشیوں کی دہلیز پر طلب کیا ہے، مانگا ہے، اسی تاریخ کو تیری بیٹی کا ڈولا میرے کوتوال کی عیاشیوں کی دہلیز پر پہنچ جانا چاہیے. کہا مہاراج یہ آپ کا انصاف ہے؟ کہا ہاں بیٹی یہ میرا انصاف ہے. لڑکی روتی ہوئی چلی، بنارس پہنچی. پنڈت رام لال نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ بیٹی نے کہا پتا جی جس پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. میں بھارت کی کیبنٹ میں انصاف مانگنے گئی تھی. ہندو پرسن اللہ بنارس کا حکمران، ہندو پرسن اللہ بنارس کے حکمران کو توڑا تھا، اس میں اس کے خلاف سنسد سے انصاف مانگنے گئی، پارلیمنٹ سے انصاف مانگی تھی، ملک کے حکمران سے انصاف مانگنے گئی، بھارت کے شہنشاہ سے انصاف مانگنے گئی، مگر ہمیشہ حکمراں اپنی پولیس کی ناجائز حمایت کرتے ہیں. چاہے پولیس کتنا ہی ظلم نہ کر دے، پولیس کو حکمراں ہمیشہ انعام ہی دیا کرتا ہے.
औरंगजेब ने भी वही किया है। औरंगजेब ने कहा कि जा अपने बाप से कह दो कि मेरे हुक्मरान की तस्कीन के लिए दी हुई तारीख डेट को उसी की अय्याशियों की दहलीज पर तुम्हारा डोला जाना चाहिए। घर में रोना पीटना शुरू हो गया। लड़की ने कहा, पिताजी मेरी चिट्ठी मेरे सामने उम्मीद की किरण ला रही है। औरंगजेब ने यह फैसला तो सुनाया, लेकिन साथ ही साथ मुझे दिल्ली में उसने 14 बार बेटी 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 कहा है। तो मैं नहीं समझती कि बेटी कहने वाला बाप कोई ऐसा भी होगा दुनिया में कि उसकी बेटी की लाज लूटी जाती रहे और बाप खड़ा तमाशा देखता रहे। अब देखूंगी औरंगजेब अपनी मुंह बोली बेटी को इंसाफ कैसे देता है। डोला सच कर पहुंच गया, डोला सच कर पहुंच गया। जब आज तुम्हारी हुकूमत है, तुम मुस्लिम पर्सन अल्लाह के साथ खिलवाड़ करते हो ना, जरा इस किस्से के अंदर सुनो। डोला सच कर पहुंचा। 60 साल का खसोट वो शहर का कोतवाल, वो बूढ़ा बैल, वो बाहर निकला। उसने कहा कि सारे बनारस के फकीरों को बुलाया जाए। जब बनारस के सारे फकीर जमा हो गए तो उसने कहा कि डोले के ऊपर से दान और खैरात करो। उस खुशी में खैरात होने लगी। जब हर फकीर खैरात पा चुका तो उसने कहा कि अब मेरी इशरतगाह में ये डोला पहुंचा दिया जाए। जो ही उसके आयाशियों की तस्कीन के लिए लोगों ने डोला उठाया, फौरन अंदर से भीड़ को चीरता हुआ एक फकीर आगे बढ़ा। उसने कहा, महाराज सारे फकीरों को आपने दान दिए, सदका खैरात किए, एक फकीर ज़रा देर से पहुंचा है, मुझे भी दान और खैरात दीजिए, तब ये डोला उठाइए, उससे पहले ना उठाइए। उसने कहा, अंधा फकीर, ज़मीन पर तो रुपये पैसे पड़े हैं नीचे, क्यों नहीं उठा लेता? फ़कीर ने कहा, महाराज मैं आम फ़कीरों जैसा नहीं, मैं ख़ास फ़कीर हूँ, मैं बड़ा खुददार इज़्ज़त वाला हूँ, मैं ज़मीन पर गिरे हुए टुकड़े नहीं लेता, हाथ से लेता हूँ। उसने सोचा कि ये ज़िद्दी फ़कीर हमारी खुशियों को बर्बाद कर देगा, इसको जल्दी से टाल देना चाहिए। चुनाचे जेब में हाथ डालकर जो ही शहर कोतवाल ने अपनी अय्याशियों की तस्कीन के लिए उस ज़िद्दी फ़कीर की तरफ पैसा बढ़ाया, फ़कीर ने पैसे लेने के बजाय एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। कमिश्नर को, उस पुलिस कमिश्नर को ज़ोरदार थप्पड़ मारा। अय्याश हुक्मरान के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। उतने में उस फकीर ने अपने वो भेस जो था, अपनी जो वो एक्टिंग के तौर पर जो कपड़े पहने थे वो सारे निकाल फेंके। देखा उस गदड़ी में अब तक जिसको फकीर समझा जा रहा था वो अब कोई फकीर नहीं, वो वक्त का शहंशाह औरंगजेब आलमगीर है। 800 शाही बटालियन के साथ दिल्ली तशरीफ लाए। औरंगजेब आलमगीर ने दिल्ली से आप तशरीफ लाए थे। औरंगजेब आलमगीर ने घेराव किया। फरमाया, इसने बनारस के फकीरों को बुलाकर ब्राह्मण की इज्जत लूटने का तमाशा दिखाया था, अब मैं हिंदू और मुसलमानों को बुलाकर इस्लाम के इंसाफ का सूरत चमकाना चाहता हूँ। सब इकट्ठे हुए। 2 पागल हाथी भी मंगवाए गए, हाथियों को खड़ा किया। उन दोनों के बीच में मोहम्मद इब्राहिम शहर कोतवाल को खड़ा किया गया। अब औरंगजेब आलमगीर के वो तारीखी जुमले सुनो। फरमाया, बेईमान शहर कोतवाल, तू मुझे ये बता, क्या मैंने तुझे बनारस का शहर कोतवाल इसीलिए बनाया था कि इज्जत तबाह करे? क्या तुझे नहीं मालूम कि इस्लाम जिस मुल्क में अपनी फतहमंदियों के झंडे नस्ब करता है, उस मुल्क की रियाया की इज्जत और आबरू भी अपने जिम्मे लिया करता है? तूने इस्लामी रिवायत को पामाल करते हुए दूसरों की पर्सनल लॉ में इंटरफेयर क्यों किया? तुझे पूरी सजा दी जाएगी। हिंदू पर्सनल लॉ तोड़ने का इबरतनाक अंजाम और उसकी इबरतनाक सजा उसको दी गई। क्या सजा दी गई उसको? दोनों हाथियों के पैरों में लोहे की मोटी जंजीर डलवाई, एक पैर एक हाथी के पैर में बंधवाया, अपने शहर कोतवाल को दूसरे हाथी के पैर में तड़पा कर मरवा दिया। शहर कोतवाल को बनारस के हिंदू मुसलमान के सामने मराया। औरंगजेब आलमगीर ने साबित किया कि जिसकी हुकूमत होती है वो अपनी प्रजा को, अपनी रियाया को, अपने मुल्क में रहने वालों को इंसाफ देता है। वो ये नहीं देखता कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ये हमारे ख़ानदान का है या किसी दूसरे ख़ानदान का। यही इस्लामी तरीक़ा था। उसके बाद औरंगज़ेब ने कहा कि अब ये डोला उठाओ, उसके घर पहुंचाओ। डोला जब रामलाल के घर चला, अब रामलाल पंडित के घर पहुंचे। एक उनके घर के बाहर जो चबूतरा था, उस चबूतरे पर बैठ गए। लड़की डोली से निकली और शकुंतला देवी जो लड़की थी, पिताजी अब्बा जी कहते हुए हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गई। आपने उसे उठाया, कहा, बेटी मेरा मजहब इस्लाम खुदा के सामने झुकने की इजाज़त तो देता है, इंसान के सामने सजदा करने की इजाज़त नहीं देता।
مجھے پانی پلا دے۔ شکنتلا بیٹی میں بہت پیاسا ہوں۔ پانی پلایا گیا۔ آپ نے کہا میرا مالک گواہ ہے کہ جس دن سے میری یہ بیٹی شکنتلا دیوی براہمن کی بیٹی ہندو بیٹی کو تکلیف پہنچی تھی، اس نے مجھ سے فریاد کیا تھا، اسی دن سے میں نے تجھ سے کہہ دیا تھا، میں نے یہ منت مان لی تھی کہ جب تک میں بیٹی کو انصاف نہیں دلاؤں گا پانی نہیں پیوں گا۔ آج اورنگزیب پانی پی رہا ہے۔ ہندوؤں نے بنوائی تھی بنارس کی مسجد اورنگزیب کا انصاف دنیا کو دکھلانے کے لیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ پنڈت رام لال کے مکان کے آگے جو چبوترا تھا اس پر اورنگزیب نے اپنے مقصد کی کامیابی پر 2 رکعت شکر کی نماز ادا کی، تو بنارس کے ہندوؤں نے اسی جگہ اپنی خوشی سے مسجد تعمیر کرائی تاکہ اورنگزیب کا انصاف قیامت تک زندہ رہے، اور یہ مسجد آج بھی موجود ہے۔ اب ایک اور واقعہ بہادر شاہ ظفر کے بارے میں بھی سنو۔ انگریزوں کے دور کے اندر ان پر کیسا ظلم ڈھایا گیا، کیا بتنگڑ بنایا گیا تھا۔ 20 سپٹمبر 1850 بہادر شاہ ظفر کو پکڑا گیا۔ پکڑ کر کے ان کو قید کر دیا گیا۔ ان کے جو شہزادے ملے ان شہزادوں کو، ان کے بیٹوں کو یعنی پرنس کو، بادشاہ کے بیٹے، ان بیٹوں کو پکڑ کر کے قتل کیا گیا۔ قتل کر کے صرف ان کے سر جو خون کے اندر بھرے ہوئے تھے ایک گھنچا، ایک طباخ کے اندر رکھے گئے۔ ایک بڑی بڑی شین جو پرانے زمانے میں اوپر سے لال کپڑا اڑا کر کوئی بھی تحفہ تحائف پیش کرنا ہو تو اس کو لے کر آتے تھے، ایسا رکھ کر ان کے اوپر ایک بہترین کپڑا ڈالا گیا۔ بادشاہ بھوک سے تھے، بہت زیادہ بھوکے تھے۔ صبح صبح ناشتے کے اندر جب ناشتے کا کھنچا، ناشتے کا یہ طباخ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے پاس انگریز لے کر پہنچے اور کپڑے وہاں سے اوپر سے ہٹائے گئے، تو بہادر شاہ ظفر باپ کیا دیکھتا ہے کہ اپنے بیٹوں کی کھوپڑیاں رکھی ہوئی دیکھتا ہے، خون سے بھری ہوئی کھوپڑیاں، ان کے اوپر بہترین کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ بہادر شاہ ظفر یہ سمجھے کہ ناشتہ، لیکن جب کپڑا اٹھایا گیا تو دیکھا کہ اپنے 3 نوجوان لڑکوں کے خون سے بھرے ہوئے سر رکھے ہوئے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے، بلکہ ان کے دل پر کیا گزرا ہوگا آپ ذرا سوچیں، لیکن انہوں نے یہ کہا یہ تیموری شہزادوں کی شان ہے، یہ مغل بیٹوں کی شان ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ لال کھوپڑی کے ساتھ آئے ہیں، غلام بن کر کے وہ نہیں آئے، وہ ملک کے لیے جان دے سکتے ہیں لیکن انگریزوں کے غلام نہیں بن سکتے۔ بہت اچھا ہوا کہ یہ شہید ہو گئے لیکن غلام نہیں بنے۔ خوشی کے ساتھ بہادر شاہ ظفر نے نعرہ لگایا۔ 1850 کے اندر ایک وپلو انگریزوں کے ساتھ ایک زبردست لڑائی ہوئی، مگر افسوس کہ اس کے اندر ہماری ناکامی ہوئی۔ تو انگریزوں نے کہ ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آ گئے اور ہم کو اتنا پانی پلاتے ہیں، تو غصہ اتنا آیا انہوں نے ظلم کا پورا دروازہ کھول دیا۔ اس کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، ایسے ایسے ظلم انگریزوں نے کیے۔ چنانچہ سارے دلی کے اندر، میرٹھ سے لے کر دلی تک تمام راستوں کے اوپر جتنے درخت تھے ہر درخت کے اوپر پھانسی کے پھندے لٹکائے۔ 1850 کے وپلو کے جتنے بھی مجاہدین تھے ہر ایک فائٹر کو پکڑ پکڑ کر لاتے تھے، ہندو بھی مسلم بھی، سب ہاتھی کے اوپر بٹھا کر کے ان کے گلے میں پھندا ڈال دیتے تھے، یعنی پھانسی کی رسی ڈال دیتے تھے، ہاتھی کو دوڑاتے تھے۔ بیچارہ وہ مجاہد، وہ فائٹر اوپر لٹک کر کے اپنی جان دے دیتا تھا۔ میں نہیں کہتا ہے کہ ایک انگریز رائٹر کے حوالے سے کہتا ہوں، اس رائٹر کا نام ایڈوٹ ٹیمشن ہے۔ اس نے اپنی بک کے اندر لکھا ہے کہ ہم انگریزوں نے دلی اور میرٹھ کے اندر جو مظالم کیے ہیں اس کی داستان میں نہیں بیان کر سکتا۔ 20 پر 7,000 مسلمان عالموں کو، مفتیوں کو ہم نے پھانسی کے اوپر لٹکایا ہے۔ وہ لکھتا ہے، آگے چل کر کے میں آپ کو بتلاؤں کہ میوا رام گپتا ایک رائٹر ہے، انہوں نے 1850 کے وپلو کا اتہاس لکھا۔ میوا رام گپتا خود اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، میں اتہاس کا ایک ایک ثبوت آپ کو دیتا ہوں کہ 5 لاکھ مسلمانوں کو دلی کے اندر پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ یہ خود گپتا جی نے لکھا، 5 لاکھ مسلمانوں کو 1850 کے اندر دلی کے اندر پھانسی دی گئی تھی۔ میں آپ کو کیا کیا داستان سناؤں۔ چنانچہ لاشوں کو لٹکا کر کے رکھا جاتا تھا، اس کو نیچے بھی نہیں اتارا جاتا تھا۔ ایک انگلش لیڈی لکھتی ہے، ایک عورت لکھتی ہے، آپ لوگ لندن جاتے ہیں نا تو صرف لندن میں لندن کے برج کو مت دیکھو، وہاں پر ایک انڈیا لائبریری بھی موجود ہے۔ انڈیا لائبریری کے اندر انگریزوں نے یہاں ہندوستان میں جتنے ظلم کیے ان ساری چیزوں کی دستاویزات، ان ساری چیزوں کی تاریخ، ہسٹری موجود ہے، ان کو جا کر پڑھو۔ ایک انگریز لیڈی نے لکھا ہے،
اس میں دلی کے اندر شام کو اپنے شوہر کے ساتھ میں کبھی کبھی گھومنے کے لیے نکلتی تھی تو اپنے ہاتھ میں ریوالور لے کر نکلتی تھی، بندوق لے کر نکلتی تھی۔ ریوالور اس لیے لے جاتی تھی تاکہ مسلمانوں عالموں پر رحم کروں، ان کے اوپر مہربانی کروں۔ پھر وہ لیڈی خود لکھتی ہے کہ میرا اتہاس پڑھنے والوں کو سوال پیدا ہوگا کہ ریوالور سے رحم کیسے ہوتا ہے، ریوالور سے مہربانی کیسا ہوتی ہے؟ اس لیے میں خود اس کا جواب لکھ دیتی ہوں کہ میں اس لیے ریوالور لے کر جاتی تھی کہ دلی کے لال قلعے کے سامنے اور انڈیا گیٹ کے سامنے بہت سے سووں کے مسلمانوں عالموں کو پکڑ کر کے باندھا ہوا ہوتا تھا، ان کے پیٹ کے اندر پیتل ڈالا ہوا ہوتا، ان کے اوپر زخم ڈالے ہوئے ہوتے، وہ بیچارے تڑپتے ہوئے ہوتے تھے، 2-2 4-4 دن سے تڑپتے ہوئے ہوتے تھے۔ میں ریوالور اس لیے لے کر جاتی تھی تاکہ گولی مار کر ان کو ختم کر ڈالوں، تاکہ تڑپنے کی تکلیف سے ان کو چھٹکارا مل جائے۔ یہ لندن کی انڈیا لائبریری کے اندر یہ ریکارڈ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے علماء کرام کو پکڑ کر کے باندھا جاتا تھا، ان کو توپ کے ساتھ باندھا جاتا، توپ کے گولے کے ساتھ ان کو اڑایا جاتا، بیچاروں کی ایک ایک بوٹی اڑ کر ختم ہو جاتی تھی۔ ایسے 5 لاکھ مسلمان عالموں کو 1850 کے وپلو کے نتیجے میں شہید کر دیا گیا، قربان کر دیا گیا۔ پورے ملک کے اندر سناٹا چھا گیا، پورا ملک خاموش ہو گیا۔ 10 برس تک کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ انگریزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ آج جس دارالعلوم دیوبند کو بدنام کیا جاتا ہے، کاش کہ اس کے بارے میں آپ جان لیتے۔ اس وپلو کے ناکام کے بعد جب پورے دیش میں مایوسی چھا گئی تھی، کسی میں ہمت نہ تھی کہ انگریز کو نظر اٹھا کر دیکھیں۔ 10 برس کے بعد 1860 کے اندر دیوبند کی سرزمین کے اوپر ہمارے سارے بزرگان دین، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے مل جل کر دیوبند کے مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ دیوبند کے مدرسے کی بنیاد اسی لیے ڈالی تھی کہ اس ملک کو انگریزوں کے ہاتھ سے چھڑایا جا سکے، انگریزوں کے ظلم سے اس ملک کو آزاد کرایا جائے، اس لیے ہم نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے۔ خیر، بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسلمانوں، اب سوچو دیش کیسے ترقی کرے، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ 1940 میں ہم نے دیش کو آزاد تو کروایا، لیکن آج 2005 کے اندر دیش دوبارہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی غلامی میں جا رہا ہے۔ بہت افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس لیے ہمیں دوبارہ دیش کی آزادی کے لیے لڑائی لڑنی چاہیے، اس کے بارے میں غور کرنی چاہیے کہ ہم سے کیا ہو سکتا ہے۔ ہم ہمیشہ تاریخ کی روشنی میں، ہسٹری میں صرف ماضی کو یاد نہ کریں، ماضی کو یاد کر کے اس سے کامیابی کا سبق لینا، غلطیوں اور ناکامیوں کی وجہ سمجھنا تو چاہیے، مگر اس سے زیادہ ضروری حال پریزنٹ کو غور سے دیکھنے، اس کو خوب کھنگالنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم پریزنٹ انڈیا کو خوبصورت معاشرہ، بہترین قوم بنا سکتے ہیں، انسانیت کی بنیاد پر محبتوں کا سما، محبتوں کا ماحول پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کی پوری پاسبلٹی اور امکانات اسلام میں موجود ہیں۔ اس عظیم کام، اس بگ مشن سے ہم غافل ہیں، اسی لیے نفرتوں کا ماحول، دنگے، فساد، جھگڑے سب طرف ہو رہے ہیں۔ مسلسل خراب حالتوں، مختلف قسم کے قانونوں کے درمیان نئی نسل نئے انداز، نئی سوچ کے ساتھ بھیانک اور ڈینجر طریقے سے تیار ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس انسانوں کے لیے اسلام کا ایک عظیم پیسفل میسج ہے۔ ہم کو سوچنے اور سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے ملک انڈیا کو بہتر بنانے، ترقی دینے، مضبوط بنانے، رہنمائی اور رہبری کرنے، ہر قسم کی آفتوں اور حادثوں سے اسے بچانے اور پوری دنیا میں ہندوستان کا سر بلند کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہے، استطاعت ہے، بالکل بھی ہے۔ یہ کوئی ناممکن محال تصور نہیں، ایورسٹ میں چڑھنے کی طرح کوئی مشکل کام نہیں۔ اسلام خود سے آ جانے والے جھاڑ کی طرح، کانٹے کی جھاڑ کی طرح نہیں۔ اسلام مسلمانوں کو یہ سمجھاتا ہے، مسلمان سب انسانوں میں بیسٹ، اسلام جس طرح سب مذہبوں میں بیسٹ ہے اسی طرح سے ہے۔ قوموں کے کارناموں سے بڑھ کر ان قوموں کی معاشرتی زندگی ہے۔ جس قوم کی زندگی درست، اس کے پاس جینے کے اسباب ہوں، جلانے کی طاقتیں ہوں، دوسروں کو زندہ رکھنے کی، دوسروں کی زندگی گزرانے کی طاقت ہو، حق و باطل سمجھنے اور فرق کرنے کی، بولنے کی ہمت اور صلاحیت ہو، وہی آئیڈیل سوسائٹی ہے۔ ظلم اور باطل کا مقابلہ تو چھوڑو، باطل اور ظالم کو ظالم کہنے اور سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھائیوں، ایتھکس سے دلچسپی اور ایک خدا کے ماتحت اس کی ہمیشہ کی نگرانی میں ہم ہیں، یہی سوچ انہیں ترقی دے گی۔ جب ان کے اندر کمی آئی تو سب کچھ برباد۔ تاریخ کا ماہر یہ دیکھتا ہے کہ قوم کی کیا پاورز تھیں، قوم پر حکومت کرنے والے حکومتوں کی طاقتوں اور پاورز کو نہیں دیکھتا، کیونکہ جب قوم درست ہو تو کتنا برا بھی حاکم ان پر حکومت کرے وہ بڑی آسانی سے اسے کنارہ کر کے آگے بڑھ جائے گی۔ جلد سے یا دیر سے
بلکہ وہ قوم خود صلاحیت والے حکمران کو آگے بڑھائے گی۔ روم کی عظیم سلطنت جہاں پر بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ، یونیورسٹی، تعلیمی ادارے، سائنسدان، سائنٹسٹ تھے، کلچر اپنی اعلیٰ ترین انتہا میں تھی، مگر سوسائٹی ذلت کے گھڑے میں تھی تو بربادی آئی۔ فارس کی مثال لے لو، دنیا بھر میں علم میں سرداری کر رہے تھے، اسی طرح سے اسلامی حکومت سے پہلے کے ملک مصر کو، ملک شام کو لے لو کہ کلچر اور تہذیب کی چوٹی میں تھے، اوپر تھے، مگر ہر جز میں کرپشن، مالدار اور حکومت والے دن کو رات کہیں یا رات کو دن کہیں تو آنکھ بند کر کے بے وقوفوں کی طرح ماننے کے لیے تیار۔ ہر شخص یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، بلکہ ایک دیکھتا تھا کہ کون کہہ رہا ہے۔ اگر مالدار اور عہدیدار شخص نے دن کو رات کہا تو ستاروں کو تلاش کرنے والی چمچوں کی جماعت بھی تیار تھی۔ ظالم کو انصاف، ظلم کو انصاف اور انصاف کو ظلم سمجھنے اور کہنے لگے تھے، اسی لیے وہ ساری قومیں فنا اور برباد ہوئی۔ دوسری طرف اس کے برخلاف اور الٹا مسلمانوں کی حکومت جو ہندوستان، آزاد ہندوستان میں جو تھی، انڈیا میں تھی، وہ دیکھو قطب الدین ایبک اور تمام التمش بادشاہان، بلبن، خلجی، تغلق، مملوک، سادات، لودھی، شیر شاہ سوری اور مغل سلاطین اور بادشاہان سے لے کر مغل حکمران اور ایماندار عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ تک، مغلیہ سلطنت کے علاوہ کسی خاندان نے 100 سے زیادہ تو ہندوستان پر 100 سے زیادہ سال حکومت تو نہیں کی۔ ہزاروں سال پر مشتمل یہ اسلامی بادشاہوں کی حکومت کی تاریخ میں کیا کیا تبدیلیاں آنی چاہیے تھی؟ قتل، ڈاکہ، زنا، شراب، سود، لڑکیوں پر ظلم، چوری، بالآخر لوگوں کی زندگیاں دوبھر ہو جانی چاہیے تھیں، مگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ لوگ بڑے پرسکون تھے، راجائیں بدلتے تھے لیکن لوگوں کو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی۔ لوگ پرسکون تھے، معاشی اور معاشرتی حالات درست تھی، صرف یہ تھے کہ بادشاہ بدلتے تھے۔ ہر شخص اپنے کام میں کامیاب رہا، سائنسدان ہو کے کسان، تاجر ہو یا شاعر، سب اپنے کاموں میں کامیاب طریقے سے لگے رہے، کیونکہ ان کے سامنے اسلامی تعلیمات تھی۔ اسلام لوگوں کی صحیح رہبری کرتا ہے، ان اسلامی احکامات کو لوگوں اور زمانے کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں ہر شعبے سے متعلق ضروری مسائل رہنمائی علماء کرام اور مفتیان اعظام کیا کرتے تھے۔ اس میں انفرادی اور اجتماعی زندگی اور ہر ایک کے دوسرے کے حقوق ادا کرنے، دلوں کو باطنی بیماریوں سے بچانے میں صوفیوں اور اولیاؤں کا خانقاہی لائن کی بڑی محنتیں تھیں۔ وہ خانقاہوں سے بادشاہ، محل اور حکومتی حرکتوں پر نظر رکھتے تھے۔ زمانہ گزرا، تبدیلی آئی، مسلمانوں کی حالات میں بگاڑ آنے لگے، علماء اور صوفیوں کو قید خانوں میں بھرایا جانے لگا۔ پھر خدا کا جو فیصلہ آنا تھا وہ 1850 برسات میں آ ہی گیا، وہیں سے پریشانیوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ آزاد ملک کے حکمرانوں کو بجٹ، یونیورسٹیز، آرمی پر پہلے توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے یہ تو سیکنڈری ہیں، سب سے پہلے تو ان کو ایسے لوگوں کا معاشرہ اور نظام تیار کرنے کی ضرورت ہے جو خوبصورت ہو، ظلم و ستم کی مخالفت کرنے والا، اپنے خالق سے ڈرنے والا، حق کو پوری جرأت سے بولنے والا، ظالم کو ظالم اور مظلوم کو مظلوم ہی بولنے اور سمجھنے والا۔ جب یہ سب نہ ہو تو اس کا نیگیٹو اثر حکمرانوں اور لوگوں کو سب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جن لوگوں کو وطن سے سچی محبت ہے، سچا جذبہ ہے، وہ اپنی تنگ نگاہوں اور نظریوں سے نکلیں۔ اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات بہت ہی زیادہ معین اور مددگار ہیں۔ اس ملک کو کئی خطرے ہیں، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا خطرہ، صرف اتنا ہی کہنے کے لیے وقت بچ گیا ہے کہ سب سے پہلا خطرہ انسانی جان کی اہمیت ختم ہو گئی۔ موب لنچنگ، ذات پات، فسادات اور کیسوں کے عنوان سے بے گناہ ہزاروں کی جانیں بے دردی سے لی جا رہی ہیں۔ جن عمارتوں اور یادگاروں پر ہم کو فخر ہے نا، لال قلعہ ہو، تاج محل ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب کے سب انسانوں ہی نے تو بنایا ہے۔ جب انسان کی جان کی ہی قدر نہیں تو پھر یہ سب کس کام کے؟ تعجب تو یہ ہے کہ عربی، سنسکرت، فارسی، اردو، تمام زبانوں میں یہ ملک والے ہمیشہ پیار و محبت ہی کا سبق سننے والے، اس ملک والوں میں صوفیاء، اولیاء، علماء، سادھو سنتوں، گوتم بدھ، حتیٰ کہ گاندھی جی، گرو نانک اور چشتی کے محبت کے اسباق سننے والے، جن کو ساری دنیا دیکھ کر رشک کرتی تھی، اس ملک والوں میں یہ درندگی کیسے آئی؟ مذہب، زبان، قوم، ملک، رنگ سے اوپر اسلام پوری دنیا کو یہی سبق دیتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جو کسی ایک انسان کی بھی زندگی لے لے وہ
پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے. جو کسی ایک انسان کی جان بچا دے، ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، ایک انسان کی بھی زندگی کا ذریعہ بن جائے گویا اس نے پوری انسانیت کو جلایا، کیونکہ یہی انسانوں کے لیے اسلامی سبق ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.